آج سے 3 سال پہلے اگست 2020 میں شروع ہونے والے ابراہم اکارڈز کے تحت اب تک 4 اسلامی ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وفد نے حالیہ دنوں میں سعودی عرب کا دورہ کیا، جس نے اس بحث کو جنم دیا کہ کیا مسلم دنیا کا سب سے اہم ملک ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر سکتا ہے۔ مگر حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے نئے تنازع نے ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ تعلقات اسی رفتار سے بحالی کی جانب بڑھیں گے یا پھر عوامی رد عمل عرب حکمرانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے گا۔ حال میں صدر بائیڈن کی طرف سے ایک بہت بڑا مڈل ایسٹ انیشیٹو جس کو کہا گیا انہوں نے لیا، جس کے تحت وہ چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن ہو، تعلقات اسٹیبلش ہوں، اور ان میں اور بھی عرب ممالک جوائن کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جس طرح سے ایکشنز لیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، تو اس کا تو بہت اثر پڑ رہا ہے اسلامک امہ پہ، مسلمان پبلک پہ۔ تو جو حکومتیں چاہتی بھی ہیں کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بنائیں، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ بہت سینسٹیو ہوں گے اپنی پبلک اوپینین کے، اور اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ پبلک اوپینین کسی بھی مسلم ممالک میں پرو ریلیشن ود اسرائیل ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو فی الحال تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن پلان ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔